بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں دعوت اسلامی کا دائرہ وسیع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے حکمرانوں کو 8 دعوتی خطوط لکھے۔ آپ نے جن حکمرانوں کے پاس یہ خطوط ارسال فرمائے تھے ان میں سے ایک ثمامہ بن اسال حنفی تھا۔ ثمامہ کو اہم حکمرانوں میں شامل کرنا اور اس کے یہاں دعوتی خط روانہ کرنا حیرت انگیز اور قابل تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ نہایت بااثر اور اہم شخصیت کا مالک تھا۔ وہ دور جاہلیت میں عرب کا ایک حکمراں قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک سربراہ وردہ رئیس اور علاقہ یمامہ کے ان بادشاہوں میں سے تھا جن کی کوئی بات ٹکرائی نہیں جاتی تھی۔ جب ثمامہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا تو اس نے اس کے ساتھ نہایت توہین آمیز اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ جھوٹے پندارہ اور جاہلانہ غرور نے اس کو گناہ پر جما دیا اور اس نے دعوت حق سے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر شیطان اس پر سوار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے خبری کی حالت میں اچانک حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا، اور اپنے اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ ثمامہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے قتل سے باز آ گیا، لیکن وہ آپ کے صحابہ کو قتل کرنے کے ارادے سے دست بردر نہیں ہوا اور وہ برابر ان کی طاق میں لگا رہا۔ آخرکار وہ چند صحابہ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو نہایت دردناک طریقے سے شہید کر ڈالا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ وہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیا جائے۔ صحابہ کے قتل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ثمامہ نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے وہ اپنے علاقہ یمامہ سے مکہ کی سمت روانہ ہوا، اور وہاں پہنچ کر وہ کعبہ کا طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کے لیے قربانی کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن اپنے اس سفر کے دوران وہ مدینہ کے قریب ایک راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ایک ایسی آفت میں پھنس گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کچھ مسلمانوں پر مشتمل ایک فوجی دستے نے جو اس خطرے کے پیش نظر کی کوئی شرپسند رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینہ کے باشندوں کو نقصان نہ پہنچا دے، ثمامہ کو دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا پہچانتا نہ تھا، اور اس کو مدینہ لائے اور اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفس نفیس اس قیدی کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد کی طرف آئے اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کی نظر ثمامہ پر پڑی جو ستون سے بندھا ہوا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے دریافت فرمایا، جانتے ہو تم لوگوں نے کس کو گرفتار کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول، ہم اس سے واقف نہیں ہیں، یہ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار ثمامہ بن اسال ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا۔ پھر آپ واپس گھر تشریف لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کھانا ہوا جمع کر کے ثمامہ بن اسال کے پاس بھیج دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح و شام دو کر پیش کیا جائے۔ پھر آپ ثمامہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے خیال سے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تم ہماری طرف سے کس قسم کی سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ میں آپ کے متعلق اچھا گمان اور آپ سے اچھے برتاؤ کی امید رکھتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے
قتل کا فیصلہ کرتے ہو تو ایک ایسے شخص کو قتل کرائیں گے جو قتل کا مجرم ہیں، اور اگر احسان کر کے مجھے چھوڑ دے تو ایک احسان شناس کو اپنا ممنون کرم پائیں گے۔ اگر آپ مال کی خواہش ہے تو وہ بھی فرمائیے، جتنا مال چاہیں گے دیا جائے گا۔ اس نے جواب دیا۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو اس کے حال پر چھوڑا اور 2 روز تک اسے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس دوران اس کے پاس حسب معمول کھانے پینے کی چیزیں اور اونٹنی کا دودھ برابر پہنچتا رہا۔ 2 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے پاس تشریف لائے اور وہی سوال کیا، ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ تم ہم سے کس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس کہنے کی وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر پہچانتا ہو، اور اگر میرے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا یہ فیصلہ حق بجانب ہوگا، کیونکہ میں آپ کے آدمیوں کو قتل کر کے اس کا مستحق قرار پا چکا ہوں۔ اور اگر آپ کو مال کی خواہش ہے تو بتائیے، جو چاہیں گے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزید کچھ نہیں کہا بلکہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ البتہ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس گئے اور پھر وہی سوال دہرایا، ثمامہ تم کو ہماری طرف سے کس طرح کے برتاؤ کی امید ہے؟ اور اس نے بھی حسب سابق وہی جواب دیا، اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک احسان شناس شخص پر احسان کریں گے اور مجھے قتل کرا دیتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہو تو فرمائیے، آپ کا مطلوبہ مال میں پیش کر دوں گا۔ اس سوال و جواب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ثمامہ کو رہا کر دو، اور حسب ارشاد اس کی زنجیریں کھول دی گئی۔ رہائی پا کر ثمامہ مسجد نکلا اور مدینہ کے باہر بقیع کے قریب واقع کھجوروں کے ایک باغ میں گیا جس میں کنواں تھا۔ اپنی سواری کو اس کنویں کے پاس بٹھا کر اس کے پانی سے خوب اچھی طرح غسل کیا اور پاک صاف ہو کر پھر اسی راستے سے چل کر مسجد میں واپس آ گیا۔ اس نے مسجد میں مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب پہنچ کر بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بولا، اے محمد، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت نہ تھا، مگر اب یہ مجھے ہر چہرے سے زیادہ محبوب ہے، اور خدا کی قسم آپ کے دین سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک کوئی دین نہ تھا، لیکن اب یہ مجھے تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور خدا کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ ناپسندیدہ میرے نزدیک کوئی دوسرا شہر نہ تھا، مگر آپ کا یہ شہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تھوڑی دیر رک کر پھر بولے، میں نے آپ کے کچھ ساتھیوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلافی کے لیے آپ میرے اوپر کیا عائد کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ، اس سلسلے میں تمہارے اوپر نہ قصاص ہے نہ دیت، کیونکہ اسلام نے تمہاری تمام سابقہ زیادتیوں اور غلط کاریوں کو حرب غلط کی طرف مٹا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری دی۔ ان کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا، کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں نے آپ کے جتنے صحابہ کو قتل کیا ہے اس سے کئی گنا تعداد میں مشرکین کو قتل کروں گا، اور اپنی ذات کو، اپنی تلوار کو اور ان لوگوں کو جو میرے ماتحت اور ہم نوا ہیں آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت و تائید کے لیے وقف کرتا ہوں۔ قدر توقف کے بعد پھر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں عمرہ کی نیت سے نکلا تھا، تو آپ کا کیا خیال میں مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مکہ جا کر عمرہ ادا کر لو، مگر یہ عمرہ اب تم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ادا کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج و افعال عمرہ کی تعلیم دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وطن مکہ میں پہنچے تو وہی کھڑے ہو کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا، میں حاضر ہوں خدایا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک ساری تعریفیں اور تمام نعمتیں تیرے لیے، اور اقتدار تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وہ دنیا کے سب سے پہلے مسلمان تھے جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔
قریش کے لوگ ناگہانی اور غیر متوقع آواز کو سن کر سہم گئے اور عذابناک ہو کر دوڑے۔ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی اور آواز کی طرف لپکے تاکہ اس شخص پر ٹوٹ پڑے جو ان کی کچھار میں گھس آیا تھا۔ وہ لوگ ثمامہ کی طرف بڑھے تو انہوں نے تلبیہ کی آواز اور تیز کر دی۔ وہ ان کی طرف نہایت لاپرواہی اور بے خوبی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ایک قریشی جوان نے تیر چلا کر ان کو شہید کرنا چاہا، مگر دوسروں نے اس کو یہ کہتے ہوئے ایسے کرنے سے روک دیا کہ تیرا ابرا ہوا جانتا ہے یہ کون ہے، یہ یمامہ کا بادشاہ ثمامہ بن اسال ہے۔ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے قبیلے والے ہمارے یہاں غلے کی برآمد روک کر ہم کو بھوک سے مار دیں گے۔ پھر وہ لوگ اپنی تلواریں میاں میں کر کے حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے اور ان سے بولے، ثمامہ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو اور تم نے اپنے اور اپنے آباء و جداد کا دین ترک کر دیا ہے؟ نہیں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے سب سے اچھا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اس گھر والے کی قسم، میرے واپس جانے کے بعد یمامہ کے گہیوں کا ایک دانہ اور وہاں کی پیداوار کا کوئی حصہ اس وقت تک تمہارے یہاں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تم سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ اختیار کر لو۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے قریش کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے مطابق عمرہ کے ارکان ادا کیے۔ انہوں نے غیر اللہ اور بتوں کے لیے نہیں، خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیے اور اپنے وطن واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو قریش کے یہاں غلے کی سپلائی روک دینے کا حکم دیا۔ قبیلہ والوں نے ان کے اس حکم کی تعمیل کی اور اہل مکہ کے یہاں اپنی پیداوار کی سپلائی بند کر دی۔ اقتصادی پابندی جو ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے قریش کے خلاف لگائی تھی، بدریج سخت سے سخت تر ہوتی چلی گئی۔ اس کے نتیجے میں غلے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، لوگوں میں پاکہ کشی عام ہو گئی اور ان کی تکلیف اور پریشانی زیادہ بڑھ گئی۔ اور جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کو اپنے اور بال بچوں کو بھوک سے مر جانے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، ہم آپ کے متعلق پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تاکید کرتے ہیں، مگر اس وقت ہم جس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ قطع رحمی کا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے۔ آپ نے ہمارے باپوں کو تلوار سے قتل کیا اور بیٹیوں کو بھوک مار رہے ہیں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نے غلے کی برآمد پر پابندی لگا کر ہمیں سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کو لکھ دے کہ وہ غلہ وغیرہ پر عائد پابندی ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو لکھ دیا کہ وہ قریش کے خلاف پیداوار کی برآمد کی لگائی ہوئی بندش ختم کر دے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے حکم کے مطابق وہ پابندی اٹھا لی اور قریش کے یہاں کی سپلائی جاری کر دی۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے پابند رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اہل عرب اجتماع اور انفرادی طور پر اللہ کے دین سے نکلنے لگے اور مسلمہ کذاب نے بنو حنیفہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کی تو حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ اس کے سامنے ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بنو حنیفہ کے لوگوں، خبردار اس گمراہ کن دعوت کو ہرگز قبول نہ کرنا جس میں نور ہدایت کا دور دور تک پتہ نہ ہو۔ خدا کی قسم یہ شقاوت بدبختی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے، جو اسے اختیار کرے، اور زبردست امتحان و آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے انکار کرے۔ انہوں نے مزید فرمایا، بنو حنیفہ والوں، ایک وقت میں دو نبی نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ان کی نبوت میں کسی کو شریک کیا گیا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے، جہاں میں اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔
پھر فرمایا کہ کہا اللہ کا یہ عظیم کلام اور کہا مسلمہ کذاب کا قول، اے مینڈک تم جتنا چاہو ٹر ٹر کرتے رہو، اپنی اس ٹر ٹر سے نہ تم پانی پینے سے روک سکتے ہو نہ پانی کو گدلا کر سکتے ہو۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے جو اسلام پر ثابت قدم رہ گئے تھے اور راہ خدا میں جہاد اور اس کے دین کو زمین پر غالب کرنے کے لیے مرتدین کے ساتھ جنگ و قتال میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالی حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے اور اس کو جنت سے نواز دے جس کا وعدہ مقتول سے کیا گیا ہے، اور ہم کو بھی جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔